لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. گرامی قدر سامعین کرام، مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ہم اس فانی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے آگے جانا ہے. آگے جانے کے لیے ہر سمجھدار آدمی کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سفر جتنا آگے کا ہے اتنی تیاری کرنی ہے. مختصر سفر ہے تو مختصر تیاری، سفر بہت طویل ہے تو اس حساب سے تیاری کی جاتی ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. قبر کے مراحل ہیں، آخرت کے مراحل ہیں، ان کو ہم نے طے کرنا ہے. صرف جیسے کیسے طے نہیں کرنا بلکہ پوری تیاری کے ساتھ اچھے طریقے سے طے کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جہاں شریعت کی طرف سے رہنمائی نہ دی گئی ہو. پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک کے احوال شریعت نے ہمیں تشریح کے ساتھ سمجھایا ہے. عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے آگے کے سفر کے لیے سب سے پہلے موت کو یاد رکھنا ہے، جس کو استحضار موت کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اکثروا ذکر ہاضم اللذات. لذتوں کو توڑنے والی چیز، ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آدمی دنیا کی غفلت میں ڈوب جاتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے، اور جب موت کو بھول جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آخرت سے خوف آنے لگتا ہے. جب آدمی موت کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک دن قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، تو پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں الجھتا نہیں ہے، بچا کے چلتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے چلتا ہے. ایک شاعر نے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی رنگینیوں پہ نہ جا اے دل، دنیا کی رنگینیوں پہ نہ جا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو یہ دنیا کی رنگینیاں در حقیقت ویرانیاں ہیں، اور یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد رکھیں. ہر پل یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے مرنا ہے اور فنا ہونا ہے. تو جب یہ ذہن کے اندر بات رہے گی تو بہت سارے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا. دوسرے نمبر پر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ آج سے تہیہ کر لیں. اگر پہلے سے عمل کرتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کرتے تو آج سے یہ نیت کر لیں، عمل کی نیت سے یہ سن لیں کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ آج سے ہم اپنے پاس وصیت نامہ تیار کر کے رکھیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے مرنا ہے بس مرنے سے پہلے جو گفتگو کر دے، کچھ باتیں کہہ دے تو یہ وصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وصیت اس کو کہتے ہیں، لیکن بھائی مرنے کا کس کو پتا ہے؟ اس نے کب جانا ہے؟ موت کا وقت مقرر ضرور ہے لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا.
تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وصیت نامہ تیار کر کے رکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر یہ حق ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہو تو اس پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو. وصیت زبان سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن لکھ کر وصیت کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے کہ ورثاء کو بعد میں لواحقین کو آسانی رہتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں، ان کی مال و اموال کا پتہ نہیں ہوتا، جائیداد کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امانت کی ہوتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو ورثاء کو صدمہ کھا جاتا ہے، دوسرا ان کے لیے پھر بعد میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کو سختی سے گزرنا پڑتا ہے. یہ پیچیدگیاں ہم اپنے لیے خود پیدا کر کے جاتے ہیں. اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں اور بعد والوں کے لیے بھی آسانیوں کا ماحول پیدا کر کے جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب سے میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، تب سے اب تک، جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی، تب سے اب تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو. اس بات کو میں اہتمام کرتا تھا. وصیتوں میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ خصوصی طور پر لین دین کو لکھیں، میں نے کن کے ساتھ میرا کیا معاملہ چل رہا ہے، کن سے میں نے کتنا لینا ہے، کن کو میں نے کتنا دینا ہے. لینے والے مال کو لکھیں یا نہ لکھیں، معاف کر دیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اگر لینا ضروری ہو تو لکھ کے جائیں، اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دل سے معاف کر دیں، نہ لکھیں. لیکن بعض صورتوں میں جو معافی والی صورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کے گھر والوں کو، آپ کے لواحقین کو یا آپ کے ورثاء جو بعد میں بننے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ نے فلاں سے اتنا لینا ہے، لیکن آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں نہیں لوں گا. اب ہوگا کیا؟ اچانک موت ہو گئی. اب وہ بعد میں ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں بھی ہمیں دو، اور آپ تو معاف کر کے گئے ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ بنے گا. اب آپ نے معاف کیا تو لکھ کے جائے بھی فلاں سے میں نے اتنا حق دینا ہے لیکن میں معاف کر کے جا رہا ہوں. لیکن اگر ایسا بندہ ہے اس کے ساتھ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں، اب آپ کسی کو نہ بتائیں، نہ لکھیں، بس چھوڑ دیں. تو جو لینے والے حقوق ہیں لکھیں نہ لکھیں اس میں اختیار ہے، لیکن جو دینے والے ہیں ضرور لکھ کے جائیں کہ میں نے فلاں سے یہ معاملہ کیا ہے، یہ دینا ہے، فلاں سے یہ معاملہ کیا ہے، یہ دینا ہے. تو دوسرے نمبر پر یاد رکھیے، موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وصیت نامے کا اہتمام کریں. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے. ہمارے اکابرین کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ وصیت نامے کو لکھتے تھے اور اہتمام کے ساتھ لکھتے تھے. ہمارے گھروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور مشترک چیزیں ہوتی ہیں. ایک بندے کی سارا مال ایک بندے کا ملک میں نہیں ہوتا، اس کا مالک نہیں ہوتا، کوئی کسی کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا ہوتا ہے، کوئی کسی کے پیسوں کا ہے. اب مشترک جائیداد ہے، گھروں میں مشترک چیزیں ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ فوت ہوگا تو گھر کا سارا مال اسی کا ترکہ شمار ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ لکھے گا بھی میری ملک میں یہ کتابیں ہیں، یہ فرنیچر ہے، یہ اشیاء ہیں، یہ برتن ہیں، جو جو چیزیں ہیں لکھے، اور میری موت کے بعد اس کا یہ اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں لکھنے سے حل ہوتی ہیں. شریعت ہمیں بتاتی ہے، آسانی کی طرف بلاتی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایسے دائرے کے اندر جکڑ کے رکھا ہے جہاں دشواری ہے ہی دشواری ہے. اور یاد رکھیں دوسری بات اس حوالے سے ضروری ہے، ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مال بھی مرنے والے کے پاس ہے وہ ترکہ ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ابا زندہ ہے، اس کے ملک میں جو مال ہے وہ بھی ترکہ ہے، اب میں نے اپنا حق ضرور لینا ہے، اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی کی وفات کے وقت اس کی ملکیت میں موجود ہو. ایک انسان جب دنیا سے جا رہا ہے
اس کی وفات کے وقت اس کی ملکیت میں جو جو مال موجود ہوگا اس مال کو شریعت کی اصطلاح میں ترکہ کہتے ہیں. یہ مال ترکہ ہے. اب اس مال کے اندر پھر شرعی طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی دنیا سے کوئی آدمی جاتا ہے اور جو بھی مال اپنی ملکیت میں چھوڑ کے جاتا ہے اس مال کے اندر 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں. 4 قسم کے حقوق. پہلا حق تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ نکالے جاتے ہیں. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اور کوئی معاونت نہیں کرتا، تعاون نہیں کرتا، تو میت کے مال میں سے اس کو تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جاتے ہیں. اب کفن ہے، دفن ہے، غسل وغیرہ کا جو انتظام کرنا ہے اس کے لیے صاحب زیرے پیسے لگتے ہیں، تو میت کے اپنے مال میں سے وہ اخراجات نکالے جائیں گے. ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے اور وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اور عوض اور بدلے کے وہ اللہ کی رضا کے لیے پیسے دے دیتا ہے تو وہ لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے پہلا اپنے مال میں سے حق ہے کہ میت کے مال میں سے یہ اخراجات نکالے جائیں. دوسرے نمبر پر میت کے ذمے جو قرض کی ادائیگی ہے وہ نکالے جائیں گے. جو مال بچ گیا ہے قرض کی ادائیگی جن جن کا دینا ہے. اب دیکھیں نا بھی پتہ تو ہمیں تب ہوگا جب ہم لکھ کے جائیں گے. اب ہمیں صرف پتہ تھا ہم نے دینا ہے، اچانک چلے گئے، اب کون ادا کرے گا؟ لینے والے شرم کی وجہ سے بعض اوقات لیتے نہیں ہے اور معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا. اب یہ قبر میں پکڑا جائے گا. تو میت کے تجہیز و تکفین کے اخراجات میں سے اس کے بعد بچنے والے مال میں سے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے گا. اگر قرض کی ادائیگی میں سارا مال چلا جائے جانے دیں اور کچھ نہ کریں. اگر مال بچ جاتا ہے پھر دیکھیں گے میت نے جاتے وقت یا پہلے زندگی میں کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال یہ فلاں نیک کام میں خرچ کر دیا جائے. یاد رکھیں وصیت یہ 1/3 مال میں ادا کی جائے گی. 1/3 1/3 مال میں. اگر کوئی بندہ 1/3 مال سے زیادہ مال میں وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، صرف تیسرے حصے میں دی جائے گی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال دے دیا جائے مدرسے میں، آدھا دے دیا جائے، تو نہیں، آدھا بھی نہیں دیں گے، سارا بھی نہیں دیں گے، تیسرا حصہ دیں گے. یاد رکھیں. اور اس میں بھی ایسے کام کی وصیت کرے جو جائز بھی ہو. بعض بندے ناجائز کاموں کی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، فلاں عرس پہ، فلاں میلے پہ اور فلاں پکنک میں اور فلاں جگہ پہ جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہاں کی وصیت کر کے جاتے ہیں. تو ایسے کام میں بھی وصیت پوری نہیں کی جائے گی. اور اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں بعض بندے وصیت کو ہلکا لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں. ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. نہیں بھئی، اگر میت نے وصیت کی ہے اس صورت میں ورثاء پر واجب ہوگا کہ وصیت کو پورا کرے. ہاں اگر کوئی بندہ ہے وصیت ہی نہیں کر کے گیا اور ورثاء کو پتہ ہے بھی اس کے ذمہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں اور ان کا فدیہ دینا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ دیں گے تو بہت بڑا احسان کریں گے، بہت بڑا اجر ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذمہ نہیں ہے. تو وصیت کی ادائیگی یہ ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے وہ ورثاء میں شرعی طریقے سے تقسیم ہوگا. ہمارے یہاں تو سارا کچھ ہی الٹا جا رہا ہے. لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے میراث میں تھے، کہتے ہیں جی ہم نے ان کی شادی کی تھی اور اس میں اتنے لاکھ کا فرنیچر دے دیا تھا اور سامان دے دیا تھا، جہیز دے دیا تھا، اللہ خیر صلاح. بھائی وہ تو زندگی میں دیا تھا، آپ کو کس نے کہا تھا اتنا دو؟ وہ آپ نے اس کے لیے تھوڑی دیا ہے، وہ تو آپ نے اپنی ناک بچانے کے لیے دیا ہے. نہیں دیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. ایسے کمی لوگ ہیں کہ وہ کچھ دے بھی نہیں سکتے. وہ اپنی ناک اور اپنی پگڑی بچانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. بہن کا خیال اتنا نہیں ہوتا. اگر بہن کے ساتھ اتنی خیر خواہی ہے تو بھائی جب وہ وراثت میں حصہ بنتا ہے جو شریعت نے لازم قرار دیا اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خیر خواہی نہیں ہے، اپنی عزت اور ناک کا مسئلہ ہے. تو یہ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو بھائیوں میت کے مال ترکہ کے ساتھ. اور وہ مال جو میت کے پاس ہو وفات کے وقت لیکن اس کی ملک میں نہ ہو، جسے امانت کا مال ہوتا ہے اور عاریت کا مال ہوتا ہے. بندے نے کسی سے کوئی چیز عاریتاً لی ہے اور استعمال کے لیے لی ہے عارضی طور پر، یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے، تو اس مال کو ترکہ میں شمار نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں. اور اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم جب آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور جانے کا وقت قریب ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ آداب کا اور کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا.
جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے. جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کو قریب المرگ کہتے ہیں کہ موت کے قریب کا وقت آ چکا ہے، یہ اب دنیا سے جانے کے قریب وقت پر پہنچ چکا ہے. تو ایسی صورت میں کچھ آداب ہیں وہ سن لینے چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اگر کبھی موقع پیش آئے تو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں جو رف چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، بچوں کو ہٹا دیا جائے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیہودہ قسم کے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اچھے سلجھے ہوئے اور نیک لوگوں کو قریب رکھا جائے. دوسرے نمبر پر یہ خیال رکھا جائے کہ ایسی کیفیت میں چونکہ آدمی کے حواس معطل ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ خود بولنے کے بعض اوقات قابل نہیں ہوتا، تو اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے کلمہ طیبہ کی یاد دہانی کرائی جائے. اس کو تلقین کہتے ہیں، اصطلاح میں تلقین کرائی جائے. تلقین کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر بہت زیادہ اونچی آواز سے بھی نہ بولا جائے کہ ساتھ والے ہمسائے بھی آ جائیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ بولا جائے کہ اس کے کانوں تک آواز بھی نہ جائے. اعتدال کے ساتھ اتنی اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے کہا جائے کہ وہ آواز میت کے کانوں میں جائے. اس کو پڑھنے کا نہ بولا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ نہ کہ چلو اس کو بعض لوگ جھنجھوڑ لیتے ہیں، اس کے کندھے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں چلو پڑھو چلو پڑھو. اب بھائی وہ کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ اس حالت میں تو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس ممکن ہے کہ ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں اس کی زبان سے غلط بول نکل جائے، کفریہ بول نکل جائے. اب تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. آپ تو اس چکر میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے اور اس نے غصے میں یا ایسی کیفیت میں بدحواسی میں اس نے غلط بول استعمال کر لیا، اب تو وہ اس کا کام بگڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں احتیاط سے پڑھتے رہیں، بس پڑھتے رہیں. جب وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور ایک دفعہ پڑھ لے بس خاموش ہو جائے، بس تاکہ اس کا آخری جملہ اور آخری کلمہ دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا آخری کلمہ من کانا فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری بول دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو مقصد تو یہ تھا کہ وہ پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لیا خاموش ہو جائے. ہاں اگر بیچ میں اس نے کوئی دنیا کی باتیں کر لی ہیں، کوئی اور باتیں کر لی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں. جب وہ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جائے. جب اس کی روح نکل جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھوں کو بند کر دیں. منہ کھلا ہوتا ہے تو جبڑے کو یہاں سے تھوڑا سا پٹی لے کر بند کر دیں. ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کو سیدھا کر دیں، اور ہو سکتا ہے تو اس کو قبلہ رخ لٹا دیں، اس کا سر جو ہے نا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، ورنہ دائیں کروٹ پر لٹا دیں. اور اس کے آس پاس نیک لوگ ہوں. اور اس میں یہ بھی احتیاط کریں جب تلقین کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ساتھی، کوئی بھائی، کوئی بہن وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مرنے والے جو آپ کے احباب ہیں ان کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا کرو، اس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. جو ناپاک لوگ ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ اپنے ناپاکی کے ایام گزار رہی ہیں تو وہ بھی قریب نہ ہو. اور ایسا فرد ہو گھر کے اندر جس پر غسل ضروری ہو تو وہ بھی قریب نہ ہو. یہ آداب میں سے ہے. اب اس کے بعد رونا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے. یاد رکھیں رونے سے منع نہیں کیا جا رہا، چلانے سے منع کیا جا رہا ہے. واویلا کرنا، شور کرنا اور مارنا پیٹنا، آہو بکا کرنا کہ ہائے مر گئے، ہم تو برباد ہو گئے، صبر کیا جائے. یہ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں اور شریعت نے ہمیں آخرت میں اجر دینا ہے. اللہ پاک نے اور شریعت نے ہمارے اجر کو محفوظ کرنے کے طریقے بتائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات کا وقت ہوا تو ان کی روح نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، اشکبار کو ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موقع پر موجود تھے تو انہوں نے یہ پوچھ لیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شخصیت ہے، اس طرح کے احوال سے آپ متاثر ہونے والے نہیں ہیں. یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، رونا وغیرہ، اور آپ کی شخصیت تو بہت بلند ہے، ان چیزوں سے، ان احوال سے بالا تر ہے. تو اس وجہ سے ان کو تعجب ہوا. وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں، یہ آنسو شفقت اور محبت کی وجہ سے ہیں، یہ خیر خواہی کے آنسو ہیں، یہ لگاؤ اور الفت کے آنسو ہیں. اس سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو رواں ہو گئے، اشک بار ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب يحزن، اور دل غمزدہ اور غمگین ہے، بہت صدمہ ہے اور بہت دکھ ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی کہ جب آنکھوں سے اشک رواں ہے اور دل کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اس حالت میں بھی ہم وہی کہنے کے پابند ہیں جو ہمارے رب کو اچھا لگے گا. ہماری زبان سے وہی جملہ اور الفاظ نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. ایسی بات نہیں بولیں گے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم سمجھانے کی باتیں ہیں، ہمیں سمجھانی چاہیے اپنے آباب کو اور اپنے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، سب کو. بھائی اب بعض لوگوں سے ہم سنتے ہیں، خصوصاً دیہاتوں میں ہوتا ہے، نعوذ باللہ کفریہ باتیں کر دیتے ہیں. کوئی جوان کی موت ہو جائے، اچھا یہ مرنے کی عمر تو نہیں تھی، اس عمر میں تو نہیں مرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. اچھا بعض ہوتے ہیں وہ خواتین نعوذ باللہ اتنا کہہ دیتی ہے اس کو مار کے اللہ کو کیا ملا ہے. اس طرح کے جملے سننے میں ملتے ہیں، ایمان بھی جاتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے بھئی وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی بولیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہوگا. غلط بات نہیں بولیں گے، ایسا جملہ بولنا جو اجر کو ضائع کر دے، ایسے الفاظ بولنا جو ایمان کو لے جاتا رہے، یہ ہم نہیں بولیں گے. وہی بولیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. کیا پسند ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ بولیں، یہ پڑھیں. دیکھیں اگر ہم روئیں گے، پیٹیں گے، یا کوئی بھی بندہ ہے ایسا کرے گا تو اس سے وہ مرنے والا واپس آ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اور وہ جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں لیس منا من شق الجیوب لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اور ایک روایت میں لطمہ کے الفاظ آتے ہیں ضربہ کی بجائے. من ضرب الخدود، من لطم الخدود، کہ جو اپنے چہرے کو پیٹے، چہرے پہ تھپڑ مارے اور گریبان چاک کرے، اپنے کپڑوں کو، لباس کو پھاڑے اور ماتم کی شکل اختیار کر لے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو دین محمدی پہ رہا نہیں ہے. کہ شریعت محمدی تو ایسے کاموں سے منع کرتی ہے اور یہ وہ کام کر رہا ہے جو شریعت میں ممنوع ہے، تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم میت اس کو غسل کا انتظام کریں. غسل مسنون طریقے سے دیں، خواتین کو خواتین دیں، مردوں کو مرد دیں. ہاں بعض صورتوں میں ہوتی ہے کہ اس میں پھر موقع پر پوچھنا پڑتا ہے کہ ایسی میت ہے جہاں عورت کوئی نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یا ایسی میت ہے جہاں مرد کوئی نہیں ہے، اب اس کا کیا حال ہے؟ تو ایسی صورتیں ہوتی ہیں، وہ پوچھ لی جائے. موقع پر کبھی پیش نہیں آتی. الحمدللہ ہم تو یہاں مسلمان ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. خواتین کو خواتین غسل دیتی ہیں، مردوں کو مرد دیتے ہیں. یہ ترتیب ہو جائے، اس کے بعد مسنون کفن پہنایا جائے. کفن میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو غیر شرعی طریقے سے ہو. بعض جگہوں پہ یہ بدعات ہوتی ہیں دیہاتوں کے اندر خصوصاً. اگر بچہ کو غیر شادی شدہ نوجوان عمر میں فوت ہو گیا ہے تو اب وہ شادی نہیں ہوئی تو اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگا دیں گے. کیوں؟ چلو قبر میں جا کے پتہ چلے بھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی شادی کا انتظام ہو جائے. تو ہم نے دیکھے ہیں بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میت جس حال میں جا رہا ہے اس کی تراش خراش نہ کریں. مونچھوں کو تراشنا، داڑھی کو، بالوں کو سیٹ کرنا،
کنگھا کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، یہ چیزیں اب اس کے لیے بھائی کوئی معنی نہیں رکھتی. اب اس کو جس چیز کی ضرورت ہے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کی اور حسن خاتمہ کی. بس یہ چیز ہے. آپ اعمال اس کو بھیجیں، ایصال ثواب کریں اور اس کے اچھے انجام کی دعا کریں، یہ اس کو نفع دے گی. باقی جو اوٹ پٹانگی چیزیں ہیں یہ سب بیکار ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے تو جنازہ کی ادائیگی یہ بھی پھر مسلمانوں پر ضروری ہے، فرض کفایہ ہے. یاد رکھیں کسی بھی علاقے میں اس میت پر کوئی بھی جنازہ نہیں پڑے گا تو سارے گناہگار ہوں گے. اگر کچھ مسلمان ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، فریضہ ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. جنازہ کے بعد یاد رکھیں قبر کی طرف لے جاتے ہوئے احتیاط سے لے جائیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نہ لے جائیں کہ میت کی بے حرمتی ہو، اور اتنا ایسا بھی نہ لے جائیں کہ جاتے جاتے شام ہو جائے. درمیان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ لے جائیں، جس قدر ضرورت ہے اس قدر چلیں اور لے جائیں. تدفین کے موقع پر ایک بہت بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، خصوصاً خاتون میت ہے تو وہ لوگ بھی جو دنیا میں رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے، دشمنیاں پالتے ہیں اور ویر رکھتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی چاچے مامے بن کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. اور جب تدفین کے موقع پر چارپائی سے میت کو تابوت سے نکال کے قبر میں منتقل کیا جانا ہوتا ہے، عین اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ایسا کوئی نہ کرے، میت کو چھونا بھی پڑتا ہے، اٹھانا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات کفن ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چہرے کا عیاں ہونے کا، زہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں جو عورت کے محرم رشتہ دار ہیں وہ پاس رہیں، بس دائیں بائیں والے جتنے بھی ہیں سائڈ پہ ہو جائیں، اس چیز کا اہتمام کریں، تدفین ہو جائے. اور تدفین میں یاد رکھیں قبر کی جو بناوٹ ہے اور ساخت ہے اس میں پھر دو صورتیں ہیں شریعت کی طرف سے. کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اپنے علاقے کی زمین کو دیکھتے ہوئے. اگر زمین سخت ہے تو وہاں پر لحد بنائی جائے. لحد کا معنی بغلی قبر، گڑھا کھودتے ہیں اور پھر سائڈ کے اندر اس کے ایک اور نیچے سے گڑھا کھود دیتے ہیں اور اس کے اندر میت کو لٹا دیتے ہیں. بغلی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی طرح بنائی گئی تھی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی. اور ایک ہے شق کا معنی ہے صندوقی قبر، سیدھا سا گڑھا کھودے اور اس کے اندر پھر میت کی پیمائش کے مطابق اور ایک اور گڑھا کھودے، یعنی گڑھے کے اندر گڑھا، اس جو دوسرا گڑھا ہے اس کے اندر میت کو پھر لٹا دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مٹی ڈالتے ہیں. تو یہ کوئی دونوں صورتیں جائز ہے. جہاں نرم زمین ہوتی ہے وہاں پر جو لحد ہے، بغلی قبر ہے، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، زمین بیٹھ جاتی ہے، تو وہاں پر پھر سیدھا جو صندوقی قبر ہے وہی بنا لی جائے. اور زمین سخت ہے تو پھر لحد کو بنایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور دفن کے بعد یاد رکھیں میت کے جو سرہانہ ہے اس کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری پینتی کی طرف پاؤں والی سائڈ پہ آخری رکوع کی تلاوت کی جائے اور دعا مانگی جائے. یاد رکھیں بعض لوگ ہیں جنازے کے بعد دعا شروع کر دیتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. ہم بھی جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن قبر پر. تدفین کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے آپ مجھے بتائیں یہ جنازے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بتائیں بھائی تھوڑا سا بتائیں. تو ہم بھی تو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں. جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ بھی یہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے تو غلط کہتے ہیں. بھائی ہم جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن اس وقت مانگتے ہیں جب مانگنی چاہیے. اور جو لوگ فوراً دعا مانگتے ہیں جنازے کے بعد، یہ جنازہ تو خود دعا ہے. بھائی جنازے میں کوئی خدا نہ خواستہ میت کو گالیاں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی مانگتے ہیں نا بھائی. تو دعا تو ہو گئی، تو شریعت نے سکھائی ہے وہ پڑھی ہے، دعا کی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، رحمت کی دعا کی ہے، دعا تو ہو گئی. اب بعد میں جو پھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا کے یقین نہیں ہے، یا آپ کو لوگوں پر شک ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، ہم دوبارہ سے ایک دفعہ دعا مانگتے ہیں. تو غلط طریقوں کو چھوڑا جائے، سنت کو رواج دیا جائے اور مسنون زندگی کا اہتمام کیا جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے.
اور جو رف چیزیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، رسوم و رواج کی چیزیں ہیں جن کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آہستہ آہستہ بلکہ یکدم ہی ختم کر دیں۔ نہیں کر سکتے تو علماء سے رہنمائی لے کر آپ رہنمائی لیں، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کام کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ہم جب پوچھتے ہی نہیں ہیں اور پھر خود ہی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں ابھی کی کریے، لوگ مانتے نہیں، لوگ نہیں مانتے، آپ کون سا بھائی اس کو سمجھاتے ہیں؟ آپ کے ذمہ، ہمارے ذمہ سمجھانا ہے اور بتانا ہے۔ لوگوں کو زبردستی کھینچ کے لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بتانا تو ذمہ داری ہے، ہم ٹھیک سے بتائیں گے، سمجھائیں گے تو انشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ عمل بھی کریں گے۔ الحمدللہ یہاں مرکز میں بیٹھے ہیں ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم کا یہ ادارہ ہے، اور بہاریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت محنت کے بعد یہاں تک یہ مراحل بہت سارے طے کرنے کے بعد یہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے۔ ایک ہی اس پورے چک کے اندر جنازہ ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں، سنت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی رسم و رواج نہیں، شرعی طریقے کے مطابق ہوتا ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، ایک ہی جنازہ ہوتا ہے، ایک ہی عید ہوتی ہے، سارے اتفاق سے آتے ہیں، یہاں پہ عید بھی پڑھتے ہیں اور جنازہ بھی ادا ہوتا ہے، جنازہ بھی ٹھیک سے پڑھتے ہیں، تدفین بھی یہاں قریب ہو جاتی ہے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے، کوئی رولا نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے اور ممکن ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ہم مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرنا اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، تبھی کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کیا جائے، اپنے آپ کو سنت سے مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے، زندگیوں میں تبدیلیاں لائی جائے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم سب اس بات کے امیدوار ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ بھئی کوئی ایک ایسا ہے جو کہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک ایسا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب امیدوار ہیں، تو اس کے لیے دو دعائیں یاد کر لیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ دعا ایسی ہے، تاثیر ایسی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت سے آراستہ فرمایا ہے، ہدایت کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہدایت سے محروم نہ کرنا، ہدایت سے دور نہ کرنا۔ اور ہدایت جب مل گئی ہے تو ہدایت کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ وہ موت کے وقت بھی ملی رہنی چاہیے۔ جب وہ موت کے وقت ہدایت تبھی کامل ہوگی جب حسن خاتمہ ہوگا۔ انک انت الوہاب وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں خاص نعمت اور رحمت عطا فرما، کیونکہ آپ بہت بڑے بخشش والے ہیں۔ تو اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اہتمام کر لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101، اس کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے اللہ، توفنی مسلمہ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور کیا ہے درخواست کیا ہے؟ توفنی مسلمہ، جب آپ ہمیں دنیا سے لے جائیں تو اس حالت میں لے جائیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور ان کے ساتھ ہمیں رکھ۔ تو یہ آیت کریمہ، یہ جو دو میں نے حصے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کا اگر ہم معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری آخرت کو اچھا بنائیں گے اور ہمارے انجام کو اچھا بنائیں گے۔ تو جو کچھ کہا ہے بھائی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔